السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہف کا مطلب غار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کی فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت برا ہو گیا۔ وہ بت پرستی کرنے لگے اور جو شخص بھی جھوٹے خداؤں کا انکار کرتا وہ بادشاہ اس کو قتل کر دیتا۔ ان میں سے چند نوجوان تھے جو بادشاہ کے معزز درباری تھے، مگر یہ صاحب ایمان تھے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اپنا ایمان بچانے کے لیے بادشاہ کے دربار سے بھاگ نکلے۔ ان کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے ایک کتا بھی تھا، اور وہ ایک غار میں پہنچے اور وہاں انہوں نے پناہ لی۔ بادشاہ کے آدمیوں نے جب ان کو ڈھونڈنا شروع کیا تو کسی نے بتایا کہ انہوں نے غار میں پناہ لے رکھی ہے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کے آگے ایک دیوار کاٹ دو تاکہ یہ اندر ہی مر جائیں۔ جس کو دیوار بنانے کا حکم دیا وہ بھی صاحب ایمان تھا۔ اس نے اس دیوار پر ان کے نام لکھے اور ایک تختی وہاں رکھی۔ اور ایک بادشاہ کے دربار میں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے ان پر نیند کو مسلط کر دیا اور وہ 309 سال سوئے رہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہے۔ جب سورج نکلتا تھا تو وہ بھی اپنی روشنی ان پر نہیں ڈالتا تھا تاکہ ان کے چہرے خراب نہ ہوں، اور 309 سال تک کتا جس انداز سے بیٹھا رہا، اگر تم اس کو دیکھتے تو اس کے رعب کی وجہ سے اس سے ڈر جاتے۔ 309 سالوں میں سب کچھ بدل گیا، حکومت تبدیل ہو گئی۔ وہاں جو بادشاہ تھا وہ اللہ کو ماننے والا تھا۔ وہ جب 309 سال بعد ان کو جگایا تو وہ پریشان ہو گئے کہ وہ کتنا سوئے ہیں۔ تو ایک نے کہا، ہم 24 گھنٹے یا ایک دن سوئے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک نے کہا، ہمارا اللہ خوب جانتا ہے، غیب کے علم اسی کے پاس ہیں۔ تم ایسا کرو کہ یہ سکہ شہر لے جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ کون سا پاکیزہ کھانا ہے اور پاکیزہ کھانا لے کر آؤ، اور احتیاط سے جانا، کسی کو بھی تمہارے بارے میں پتہ نہ چل سکے، کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں مار دیں گے، پھر اسی دین میں لے آئیں گے۔ جب وہ نوجوان گیا سب کچھ بدلا بدلا لگا۔ اس نے پوچھا، بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، وہ 300 سال پہلے کا بادشاہ ہے۔ سکہ دکھایا تو انہوں نے کہا، یہ بہت پرانا سکہ ہے۔ جب یہ سب کچھ ان کو پتہ چلا تو ان کو علم ہوا کہ اللہ نے ان کے ساتھ بہت کرامت والا معاملہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو 300 سال والے جہاں میں ان کو منتقل کر دیا ہے۔ لوگ عقیدت اور محبت سے ان کے ہاتھوں کو چومنے لگے، اور ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے وہاں ایک مسجد بنائی، اور اسی غار کے اندر صحابہ کے مزار ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اب کہیں گے وہ 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا۔ بے تکی بات۔ اور کچھ کہیں گے 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ تم فرماؤ، میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے۔ انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد جانتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اصحاب کہف کی تعداد 7 اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا حال کس طرح بیان ہوا ہے؟ پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 9 سے 15 تک۔ ترجمہ ہے، تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی اور پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے
اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ نیکوں کی صحبت انسان کو کیا کچھ نوازتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ کتا بھی جنت میں جائے گا کیونکہ اس نے اللہ والوں کا ساتھ دیا۔